السلام علیکم ناظرین، قسطنطنیہ کے بعد بازنطینیوں کا دوسرا بڑا اور مضبوط شہر بورسا کو تاریخ کے مطابق اورحان غازی نے کیسے فتح کیا؟ کیوں شدید جدوجہد اور دن رات سرتوڑ کوششوں کے باوجود ترک مسلمانوں کے عظیم لیڈر، اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک، بہادر اور نڈر، عظیم عثمانی سلطنت کے بانی عظیم عثمان بے بورسا کو اپنے ہاتھوں سے فتح نہ کر سکے تھے؟ بورسا کے وہ کون سی خصوصیات تھے جن کی وجہ سے یہ شہر ناقابل فتح بن چکا تھا اور عثمان بے اور اورحان غازی کو پورے 9 سالوں تک بورسا کا محاصرہ کرنا پڑا تھا؟ پھر اورحان غازی کیسے آخرکار بورسا کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے اور عثمان بے کی زندگی کے آخری دنوں میں ان کے اس عظیم خواب کو پورا کیا تھا؟ چونکہ سیزن 6 کی پوری کہانی بورسا کی فتح کے گرد گھومے گی، تو آئیے اس بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، عثمان بے نے کاراجہ حصار، بیلجک، کولوجہ حصار، سوغوت اور اناگول وغیرہ جیسے اہم قلعوں کو فتح کر کے عثمانی ریاست کے قیام کا اعلان کیا تھا، جس کی پوری کہانی ہم پچھلی سیزنز میں دیکھ چکے ہیں۔ اب اس عثمانی ریاست کو عظیم سلطنت میں تبدیل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ عثمان بے بورسا جیسے اہم، مضبوط اور بڑے شہر کو فتح کر لے، اور ایک بڑا اور مضبوط قلعہ ہونے کی وجہ سے بورسا عثمان بے کے فتوحات کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بھی تھی۔ یہی وجہ تھی ناظرین کہ بورسا کی فتح عثمانی ریاست کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بنیادی ضرورت تھی، لیکن بورسا کا دفاعی لحاظ سے مضبوطی اور اس کا مضبوط سٹرکچر اس کے فتح کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ یہی وجہ تھی ناظرین کہ عثمان بے جیسے ماہر اور عظیم شخصیت، جس نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا تھا، اپنی زندگی میں بورسا کو فتح نہ کر سکا۔ لیکن آخرکار اس کے بیٹے اورحان غازی نے عثمان بے کے زندگی ہی میں ان کا یہ ادھورا خواب پورا کیا تھا۔ تو اورحان غازی نے آخر کیسے بورسا کی فتح کو ممکن بنایا؟ آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، چونکہ بورسا قلعہ ایک اونچی پہاڑی پر نہایت ہی مضبوط دفاعی انداز سے بنایا گیا تھا، اور مضبوط دفاعی پوزیشن کی وجہ سے اس قلعے کو فتح کرنا ناممکن تھا۔ لیکن عثمان بے چونکہ اپنے عزم کے پکے تھے اور ہار ماننا ان کے فطرت میں نہیں تھا، یہی وجہ تھی ناظرین کہ عثمان بے نے بڑے لمبے عرصے تک بورسا کا محاصرہ جاری رکھا تھا۔ لیکن آخرکار وہ اس جدوجہد کے دوران بیمار پڑ گئے، اور تب اس نے عثمانی فوج کی قیادت اپنے بیٹے اورحان غازی کو سونپ دی۔ چونکہ بورسا کی فتح اورحان غازی کے بابا عثمان بے کا ارمان تھا، یہی وجہ تھی ناظرین کہ اورحان غازی نے اس فتح میں اپنی جان لگا دی۔ طاقت کے استعمال کے بعد وہ سمجھ گئے تھے کہ صرف طاقت کے ذریعے بورسا کی فتح ممکن نہیں ہوگی۔ یہی وجہ تھی ناظرین کہ اورحان نے اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے ایک بہترین منصوبہ بنایا، تمام ترک قبیلوں کا مکمل اعتماد حاصل کرتے ہوئے اور ان میں ایمانی جوش و جذبہ پیدا کرتے ہوئے قلعے کے پیچھے حصے کی طرف سے ایک تنگ گھاٹی جو کہ پہاڑیوں میں سے گزرتی تھی، اس کے ذریعے اورحان اپنے جنبازوں کو ساتھ لے کر اسی راستے سے درمیانی رات کے وقت بڑی خاموشی کے ساتھ ڈیوٹی پر مامور قلعے کے محافظوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے قلعے کے مضبوط دیواروں پر چڑھ گئے اور قلعے کے اندر خاموشی کے ساتھ اندر گھس جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور رات کی مکمل خاموشی کے بعد عثمانی فوج سامنے سے قلعے پر حملہ آور ہوئی اور اس نے تیروں کی برسات کر دی۔ اچانک یہ شور سن کر قلعے کے اندر موجود دشمن سپاہی اپنی دفاع اور اس حملے کو پسپا کرنے میں مصروف ہو گئے اور دیواروں پر چڑھ کر اہم مورچے سنبھال لیے۔ تو اس دوران اس افراتفری کے ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عثمانی فوج کے سپہ سالار اورحان غازی اپنے جنبازوں کے ہمراہ شدت کے ساتھ لڑتے ہوئے اور دشمن کے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے قلعے کے بڑے دروازے کو اپنی فوج کے لیے کھول دیا، اور ایک طویل اور خونریز لڑائی کے بعد عثمانی فوج کے سپہ سالار اورحان غازی نے بورسا جیسے عظیم شہر پر آخرکار اپنی فتح کا پرچم لہرا دیا، اور اگلی صبح کی سورج کی کرنیں اس عظیم قلعے پر نصب ہوا کے جھونکوں سے پڑپڑاتے ہوئے عثمانی پرچم پر پڑ گئے۔ ناظرین، بورسا فتح ہو چکا تھا اور عثمان بے کے اس عظیم خواب کی تعبیر ہو چکی تھی،
اور عثمانی سلطنت کے شاندار مستقبل کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھل چکے تھے۔ بے شک یہ ایک عظیم فتح تھی جس نے عثمانی ریاست کو سلطنت عثمانیہ بننے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی نہایت ہی مختصر اور سادہ الفاظ میں بورسا کے فتح کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔